السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابو ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کل بہت زیادہ سیاسی سرگرمی ہے۔ ایک طرف پرائم منسٹر روس کے تاریخی دورے پہ گئے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف لاہور سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ آج بہت انہونی چیزیں ہوئیں۔ آج آصف علی زرداری، شہباز شریف و فضل الرحمان انہوں نے آج ایک ملاقات کی۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ چودھریوں سے ملنے ان کے گھر گئے۔ اس کے بعد چودھری جو ہیں وہ آصف علی زرداری سے ملنے ان کے گھر جا رہے ہیں، بلاول ہاؤس جا رہے ہیں۔ ایک طرف یہ سرگرمی ہے، دوسری طرف اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ بڑوں کے اندر بھی بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ راولپنڈی اور پشاور دونوں شہروں کے درمیان بڑی سخت ٹینشن ہے اور حالات نارمل نہیں ہیں۔ اب میری کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے تصدیق کی کہ حالات نارمل نہیں ہیں، چیزیں بڑی عجیب و غریب ہیں۔ اس سے پہلے کہ ایک چیز تو کلیئر ہے کہ جب بھی کوئی پرائم منسٹر رشیا کے دورے پہ گیا ہے، جب بھی وہ واپس آیا ہے تو کوئی بڑی ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ چنیجو صاحب کا ریفرنس دیا جاتا ہے، وہ رشیا گئے، واپس ہے تو ان کے خلاف عدم اعتماد ان کو نکال دیا گیا۔ اس طرح میاں صاحب جب رشیا گئے تو واپسی پہ ان کا بھی وہی حشر ہوا۔ تو رشیا کا دورہ جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹرز کے لیے ہمیشہ بھاری رہا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے لوکل سرگرمیوں کی، تو آج آصف علی زرداری، فضل الرحمان اور شہباز شریف انہوں نے فارملی آج صبح بیٹھے ہیں، ملاقات کی ہے، اور جو اندر کی اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ ایشوز تھے۔ مثلا پی ایم ایل این کی پنجاب کے حوالے سے بڑی اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں۔ پی ایم ایل این نہیں چاہتی کہ پنجاب میں عدم اعتماد آئے، اور چودھریز پہ وہ بالکل تیار نہیں ہے۔ چودھریز کے حوالے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ چودھریز کو پنجاب نہ دیا جائے۔ نون لیگ کا خیال یہ ہے کہ اگر پنجاب سال ڈیڑھ سال کے لیے وہ کسی بھی دوسرے سی ایم کو دیتی ہے تو الٹیمیٹلی نون لیگ خود کمزور ہوگی، نون لیگ جو ہے اسی کو ڈنٹ پڑے گا۔ تو چودھریوں کو پنجاب دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنی۔ لیکن آج مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری یہ دونوں اس چیز کے حامی ہیں کہ اگر اس گورنمنٹ سے پیچھا چھڑوانا ہے تو چودھریوں کو ساتھ ملانا بہت ضروری ہے۔ اور یہی بات انہوں نے شہباز شریف کو بھی اس بات پہ کنونس کیا کہ جناب ہمیں کچھ نہ کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ مثلا میری پیو پارٹی کے بہت سارے لوگوں سے آج بات ہوئی ہے۔ پیو پارٹی تو یہاں تک کہہ رہی کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں نہ مرکز سے چاہیے نہ پنجاب سے چاہیے، ہم تو صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے جان چھٹ جائے۔ اور دوسری چیز جو پیو پارٹی چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے، مگر نون لیگ ایک طرف یہ چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد تحریک لے کے آنی ہے تو لائی جائے، اس کے بعد نئے الیکشنز ہو جائیں۔ نون لیگ پیو پارٹی یہ نہیں چاہتی، چودھریز بھی یہ نہیں چاہتے۔ چودھری بھی چاہتے ہیں کہ 5 سال اسمبلی پوری کرے، بلکہ میری تو اطلاعات یہ ہے کہ چودھری صاحب نے تو اپنی اچکن سلوائی ہوئی ہے۔ اگر اپوزیشن نہیں مانتی تو پھر وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہ اچکن پہننے کو تیار ہیں، اور حکومت بھی یہ سوچ رہی ہے کہ لاسٹ اسٹروک یہ ہو کہ ہم چودھری پریلائی کو اپنا سی ایم کا کینڈیڈیٹ نومینیٹ کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ چیزیں کچھ تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہیں۔ تبدیل اس طرح سے ہوئی ہیں کہ اب پہلے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے پنجاب سے سٹارٹ کیا جائے گا، اور نون لیگ پنجاب میں سے اس کو سٹارٹ کرنے کے خلاف تھی۔ نون لیگ کا پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کو سٹارٹ کیا جائے مرکز سے۔ مولانا فضل الرحمان بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کو سٹارٹ کیا جائے پرائم منسٹر سے، جبکہ پیو پارٹی چاہتی تھی کہ پہلے پنجاب، پھر اسپیکر، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی عمران خان، اور ان کا خیال تھا کہ عمران خان اس وقت تک ویسے استعفیٰ دے جائیں گے جب ان پہ پریشر بڑھایا جائے گا۔ لیکن نون لیگ کا خیال یہ ہے کہ پنجاب آخری آپشن ہونا چاہیے، سب سے پہلے مرکز کے بعد اسپیکر کے بعد پنجاب۔ تو لگ رہا ہے کہ چیزیں خاصی حد تک سیٹل ہو گئی ہیں۔ اس حد تک تو سیٹل ہو گئی ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ مان گئی ہے کہ جناب پنجاب میں چودھری پریلائی، نون لیگ اس چیز پہ بھی تقریباً ایگری کر گئی ہے کہ مرکز میں نون لیگ حکومت کرے گی، اور یہ بھی حد تک کسی آصف علی زرداری صاحب نے شہباز شریف کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نومینیٹ کر دیا، کہہ دیا کہ جی شہباز شریف صاحب آپ ہی ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ تو کسی حد تک بادل چھٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ میری اطلاعات ہیں کہ اپوزیشن کے پاس نمبر گیم پورا ہے۔ میری آج کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے۔ دوست آپ سمجھتے ہیں، دوست جو سب کچھ کر سکتے ہیں،
جن کے اختیار میں سب کچھ ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ جناب اب یہ ڈرامہ کب تک ختم ہوگا, چیزیں کب تک کلیئر ہوں گی, اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو دوست نے کہا کہ جناب ہم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی, ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا اور ہم کچھ دیکھنا بھی نہیں چاہتے, بس جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیا جائے. یہ بھی پتہ چلا کہ راولپنڈی اور پشاور میں خاصی تلخی ہے اور پرائم منسٹر عمران خان واپسی پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو پریمپٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پر اسلام آباد میں آپ پارا کے ادھر کوئی ایک بڑے سینئر بڑے بندہ بھی شدید ناراض ہے کہ میرے معاملات میں پشاور کیوں مداخلت کر رہا ہے. تو چیزیں بڑی تیزی سے خراب ہو رہی ہیں. اور جس طرح سے آپ نے مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس سنی تھی, اور انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ جناب کہ پشاور سے لوگوں کو فون کیے جا رہے ہیں, تو وہ کسی کے کہنے پہ پریس کانفرنس کی تھی, وہ تو سبھی کو پتہ ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ تیزی سے بدل رہی ہیں, بڑی سپیڈ سے بدل رہی ہیں. حکومت کے گرد گھیرا بڑی سپیڈ سے تنگ ہو رہا ہے. پھر پارٹی یہ چاہتی ہے, میری پھر پارٹی کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی کہ یہ جو لانگ مارچ کیا جا رہا ہے, تو ایک طرف عدم اعتماد کی تحریک ہے, دوسری طرف لانگ مارچ ہے, یہ سارا کچھ اکٹھا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو پیو پارٹی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ 27 تاریخ کو جو لانگ مارچ سے سٹارٹ ہوگا, اور جب یہ لاہور میں پہنچے گا 6 مارچ کو, اور 8-9 مارچ کو یہ اسلام آباد تک پہنچے گا. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ایک خواہش ہے کہ اس دوران عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی جائے, اور جب تک وہ پارٹی کا قافلہ اسلام آباد پہنچے اس وقت تک فیڈرل گورنمنٹ میں تبدیلی آ چکی ہو, پرائم منسٹر اڑ چکے ہوں, اور وہ یہ دعویٰ کریں کہ الٹیمیٹلی ان کے اس لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت پلٹ گئی, گر گئی. یہ پیو پارٹی کا ایک خواب ہے, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ لانگ مارچ جو ہی سٹارٹ ہو عدم اعتماد کی تحریک انہی دنوں میں جمع کروا دی جائے, اور جب تک لانگ مارچ ختم ہو رہا ہو اس دوران عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ جائے. تو ناظرین, چیزیں بڑی سپیڈ سے تبدیل ہو رہی ہیں, اور جو پولیٹیکل پارٹی ہیں جو ان کے آپس میں گریوانسز تھیں وہ کسی حد تک ختم ہو رہی ہیں. اپوزیشن میں خاصی حد تک چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو چکی ہیں. میری اطلاع تو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں, اب چودھری تو مان جائیں گے, آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم اور باب پارٹی جو ہے وہ بھی بڑی اناؤنسمنٹس کریں گی. ایم کیو ایم بھی ایک اناؤنسمنٹ کرے گی, اوپنلی اپوزیشن کو سپورٹ کرنے کا اعلان کرے گی. اسی طرح سے باب پارٹی جو ہے وہ بھی الٹیمیٹلی اختلافات کے بعد حکومت کی سپورٹ سے باہر نکل جائے گی, اور حکومت کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی. ایک چیز بڑی اہم ہے, شدید کرائسس ہے. آپ دیکھیں کہ ساری اپوزیشن کی بڑی قیادت, مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری, شہباز شریف, وہ سارے مل رہے ہیں, اکٹھے ہیں, یہ ہے وہ ہے. پی ٹی آئی میں بڑی عجیب خاموشی چھائی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے, کوئی ایک لیڈر ایسا نہیں ہے جو کہ وہ ہوتا ہے نا کہ پارٹی کو جوڑ سکے. پرائم منسٹر رشیا میں ہے پیچھے, تو وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کو پرواہ نہیں ہے. وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے سب نے اپنے بریف کیس تیار کیے ہوئے ہیں کہ جو ہی خان صاحب کی حکومت گری تو ہر کوئی اپنے گھر چلا جائے گا. شیخ رشید, فواد چودھری, اور ایون چیف منسٹر پنجاب, جتنے بھی لوگ ہیں, مجھے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں نظر آیا, بلکہ مجھے بہت سارے منسٹر کے خود فون آئے. اب میں نام نہیں لے سکتا, کم از کم 5 پی ٹی آئی کے منسٹر کے مجھے فون ہے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے, چل کیا رہا ہے. ہمیں تو کسی نے رابطہ ہی نہیں آج تک کیا, ہم سے تو پوچھا ہی نہیں, ہم سے تو لوگ پوچھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے, تو تم ہی کچھ بتا دو. یہ حالات ہیں پی ٹی آئی کے. یعنی کہ سی ایم نے مناسب نہیں سمجھا, وہ باہر گئے ہوئے تھے, وہ آئے ہیں کہ چودھری پرویز اللہ سے جا کے ملیں, کیونکہ اپنی پارٹی کا کوئی پارلیمانی اجلاس ہی بلا لیا جائے, کوئی ایم این ایز ایم پیز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے. کوئی ایفرٹ نہیں ہو رہی, بالکل پی ٹی آئی ایسے مطمئن بیٹھی ہوئی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے, اب دن پورے ہو چکے ہیں, اب جانا ٹھہر گیا ہے, تو بس ٹھیک ہے, اگر خان صاحب آتے ہیں کوئی ایفرٹ کر لیں گے ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو اپنا اپنا بوریا بستر سنبھالو اور آگے دیکھو کہ ہم نے کس پارٹی میں جوائن کرنا ہے. لیکن آج ایک چیز کلیئر ہے, میں نے آج سارا دن لگایا ہے, پی پارٹی کے بہت سارے لوگوں سے یہ بات کی ہے. ایک چیز کلیئر ہے کہ یہ عدم اعتماد
پیپل پارٹی کے دھرنے کے دوران آنی ہے اور دھرنے کے دوران ہی اس کا فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ پیپل پارٹی نے اس کا کریڈٹ لینا ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اور دوسری طرف ادارے کا گورنمنٹ سے تو جو پیج پھٹا ہوا ہے، اداروں کے اندر بھی بڑا شدید واضح تقسیم ہے۔ اور اب عمران خان صاحب کے پاس آخری کارڈ کیا ہے؟ رشیا سے پہ آ کے وہ کیا کارڈ کھیل سکتے ہیں؟ ایک ہی کارڈ ہے اور وہ بڑا خطرناک کارڈ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کارڈ کھیل پاتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین، میرے ویلاگ دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔